کہ جس سے محبت اور عشق ہوتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ عشق کی دوسری علامت ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عشق ہو اور تعظیم نہ ہو، عشق ہو اور احترام نہ ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام جتنی تعظیم اللہ کے رسول کی کرتے تھے اتنی تعظیم کا تصور آپ کہیں نہیں کر سکتے۔ مشہور بات ہے، کافر بھی دیکھتے تو ان کی تعظیم رسالت پر حیران ہو جاتے، کفار کو بھی حیرانی ہوتی کتنی تعظیم کرتے۔ حضرت عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے، حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کم و بیش 1500 اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا ہے۔ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، وہاں رک گئے۔ ادھر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جائیں گے نہیں جائیں گے، جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے۔ اس میں مکے کے مشرکین نے ابن مسعود کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فوج کا اور حضور کے اصحاب کا، فوج تو تھی نہیں، وہ تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے فوج کا نام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ دیکھو تو انہوں نے کتنی فوج جمع کی، کتنی طاقت جمع کی، کتنی قوت جمع کی، کیا اکٹھا کیا انہوں نے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی چونکہ بڑا ذہین اور دانشمند انسان تھا، اور کیسر و کسریٰ یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار میں وہ سفارت کر چکے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے، تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ارد گرد اصحاب تھے ان کے جائزے کے لیے گئے۔ تو جس وقت وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کے منظر کو انہوں نے دیکھا کہ وضو کیا جا رہا ہے، اور اصحاب رسول چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی اصحاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ لعاب مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ ناک شریف سے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناک کے اقدس کو، بینی مبارکہ کو پانی چھو کر زمین کی طرف آتا ہے تو اس کو بھی زمین پر گرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں ملتا وہ ہاتھ سے ہاتھ کو مس کر کے اس طریق کو حاصل کرتا ہے اور سینے پہ، چہرے پہ، آنکھوں سے ملتا ہے۔ یہ دیوانگی دیکھی تو ابن مسعود جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس، مکے والوں کے پاس، مکے والوں محمد عربی سے ٹکرانے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ میں ایران اور روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر تمہاری سفارتکاری کے کام انجام دے چکا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کی، اس کے ماننے والوں کو اتنی تعظیم اور احترام کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب محمد الرسول اللہ کی تعظیم، تکریم اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یوں کہہ لے، تاریخ میں آتا ہے اس نے کہا کہ فرزانوں سے اور فوجیوں سے اور طاقتوروں سے ٹکرانا آسان ہے، مگر دیوانوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ اگر تم ان سے ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے، کیونکہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرے کو جب زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی تعظیم اور احترام کی بنیاد پر اللہ اکبر۔ عروہ ابن مسعود نے یہ بیان کیا کہ تم ان سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے احترام صحابہ کا یہ تھا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث آپ کے ذہنوں سے وہ ابھی اوجھل نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی سماعتوں سے ضرور وہ قریب ہوئی ہوگی کہ اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر صلح کے لیے تشریف لے کر کے گئے. دو قبیلوں کے اندر صلح کا معاملہ تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد میں کچھ تاخیر ہوئی. اللہ کے رسول علیہ السلام تاخیر سے آئے تو اس سے پہلے حضرت سیدنا بلال نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں کیا اقامت کہہ دوں تاکہ نماز ہو جائے. صحابہ موجود تھے, سب نے صدیق اکبر کو اپنا امام بنایا. صدیق اکبر مصلی پر گئے, ادھر صدیق اکبر مصلی پر گئے. چونکہ صلح کرانے حضور تشریف لے گئے تھے, واپسی میں کتنا وقت لگے گا, ٹائم کتنا لگے گا, موبائل کا دور تو تھا نہیں, واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں کہ بہت جلدی کسی سے رابطہ کر دیا جاتا, آنے جانے میں وقت درکار تھا. تو صحابہ کو یہ تردد ہوا کب تشریف لائیں گے, نماز کا وقت تھا اور سیدنا صدیق اکبر موجود تھے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات کہہ چکے تھے صحابہ سے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا انتظار نہیں کرنا, جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا انتظار نہیں کرنا بلکہ نماز پڑھا دیا کرنا. حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. بہت سارے لوگ کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے انتظار کرتے ہیں. میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے میرا انتظار نہیں کرنا تو پھر ہمارے لیے آپ لوگ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا انتظار کے لیے. آپ لوگ ہمارا اگر کوئی وہاں امامت کے قابل شخص موجود ہے تو پھر کسی کا انتظار نہ کیا جائے, اس لیے کہ نماز ہے. یہ کتنی فکر کی بات ہے, یہ کتنی سوچ کی بات ہے, یہ کس قدر عبرت کی بات ہے کہ جانے نماز امت کی تعلیم کے لیے خود فرما رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو تو میرا انتظار نہ کیا کرو, نماز پڑھا لیا کرو. بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے صحابی اور چونکہ صدیق اکبر تھے, سید الصحابہ تھے, امام الصحابہ تھے, خلیفہ بلا فصل بننے والے تھے, رسول اللہ کے وزیر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صف میں جو ہے وہ آپ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے. نماز شروع ہو چکی تھی. توجہ کریں, یہ روایت صحاح کے اندر موجود ہے, بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے. آج کی تاریخ میں بڑے سے بڑا مفتی, غوث, قطب, ابدال, کوئی بڑا پیر ہو, کوئی استاد ہو, کوئی شیخ ہو, کوئی شیخ الشیوخ ہو, کوئی استاذ العلماء ہو, علامہ ہو, فہامہ ہو, کوچ ہو, یعنی جتنے ٹائٹل آپ کسی کو علم و تقوی پرہیزگاری کے دے سکتے ہیں, اگر وہ آ جائے حالت نماز میں تو اس کا احترام ہمیں نہیں کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم قوموا للہ قانتین, خدا کے احترام میں کھڑے ہو گئے, اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے. اب کوئی آئے تو ہم بیٹھے ہوں قادہ کے اندر تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, کوئی سلام کرے جواب نہیں دیں گے, کوئی ہمیں بلائیں جائیں گے نہیں, اور اگر ہم نے اس میں سے کوئی کام کیا تو ہماری نماز پھر نہیں رہ جائے گی. یا تو نماز بچائیے یا تو پھر کسی کی تعظیم کا اور احترام بچائیے. تو یاد رکھے, نماز کو بچانے کے لیے آپ نے پھر سب کا احترام تجنا ہوگا, کیونکہ خدا کے دربار میں کھڑے ہیں. اب سب بادشاہوں کا بادشاہ, سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ, سارے آقاؤں کا آقا, رب الارباب کی بارگاہ میں کھڑے. اب کوئی بادشاہ نہیں, کوئی فقیر نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی ان پڑھ نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ اکبر, سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. لیکن سب کے لیے قانون الگ ہے, اور رب کے خلیفہ اعظم, رب کے نائب اکبر, رب کے محبوب حبیب کردگار مصطفیٰ جان رحمت کے لیے قانون الگ ہے. مالیگاؤں, دلی والے, ممبئی والے اگر 1400-1450 سال کے بعد احترام رسول کی بات کرتے تو شاید لوگوں کے کانوں پر جوں نہ رینگتی. لیکن جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا, جنہوں نے جبریل کو آتے جاتے دیکھا, انسانی شکل میں حضرت جبریل کی جنہوں نے زیارتیں کی ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل نے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے صحابہ کو سوال کرنے کا شعور بتایا. یہ ساری چیزیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی, جب انہوں نے دیکھا توحید انہوں نے اللہ کو دیکھنے والے رسول سے سیکھی. جب انہوں نے دیکھا نماز کے صف میں اللہ کے رسول کھڑے ہیں تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ حضور پیچھے کھڑے ہو اور نماز ہو رہی ہو. تو صحابہ کرام نے یہ کیا, یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ
ہاتھ اس طرح مارا، یوں ہاتھ میں ہاتھ۔ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی شریف اللہ کا گھر ہے، اور اس میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب قیامت تک امتیوں میں ایسا امام کسی کو نصیب نہ ہوگا جو امام امتیوں میں امتیوں کو نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی صدیق اکبر امتی ہیں اور امت کو نصیب ہوئے کیسا امام جس کی صحابیت کا اعلان قرآن کہتا ہے ان کے غار میں ہونے کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کی تعظیم تھی، ہاتھ میں ہاتھ مارا، اور پھر جب اگلے کو پتا چلا تو اس نے ہاتھ میں ہاتھ مارا، پھر اگلے کو پتا چلا تو ہاتھ میں ہاتھ مارا، حتیٰ کہ ہاتھ میں ہاتھ مارتے رہے، صفوں میں جگہ بنتی گئی، حضور آگے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کی پشت کے قریب حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اور جب صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ تو مقتدی تھے جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ مار کر اللہ کے رسول کی آمد کی خبر دی، لیکن جب امام کے پاس سید الائمہ پہنچے، سید الانبیاء پہنچے، تو اس وقت صدیق اکبر عین حالت نماز میں پیچھے کی طرف آنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا وہیں رکو، وہیں کھڑے رہو۔ تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا کر وہیں کھڑے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور نے کہا رکو، توجہ کریں، فرمایا رکو، وہ رک گئے۔ رکنے کے بعد ہاتھ اٹھایا لیکن پھر پیچھے آ گئے، یعنی آپ نے کہا رکو، فرما برداری بھی ہو گئی، فرما برداری بھی ہو گئی، رک گئے، اور پھر اس کے بعد پیچھے آئے، اپنا ادب بھی ہو گیا۔ حضور نے پھر نماز مکمل کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر، جب میں نے رکنے کو کہا تھا تو پھر تم کیوں نہ رکے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ مجھے امامت کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا رہے اور ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ عین حالت نماز میں صحابہ کا حضور کی آمد کی۔ اب ایک بات کہوں، کسی کی آمد کی کسی کو اطلاع کریں گے تو ذہن نماز میں رہے گا یا اس شخصیت کی طرف رہے؟ کدھر رہے گا دماغ؟ دماغ کدھر رہے گا؟ آپ اطلاع دے رہے ہیں کوئی آیا ہے، کدھر رہے گا دماغ؟ توجہ فرمائیں۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، بخاری کی کسی بھی شرح کو اٹھا کے دیکھ لے، نماز گئی، نماز ٹوٹی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کے لیے یہ کرتے تو پتہ نہیں نماز کا کیا ہوتا، وہ فتویٰ تو مفتیان کرام کے ذمے کہ کیا ہوتا، لیکن جانے نماز کے لیے جب نماز میں اطلاع ہو رہی ہے تو عبادت بھی ہو رہی ہے اور معراج عشق بھی ہو رہی ہے۔ یہ احترام تھا صحابہ کرام کا۔ آج امت سے احترام گیا، تعظیم گئی، امت احترام سے کوسوں دور ہوئی، اس لیے امت ٹکڑوں میں بٹی، فرقوں میں بٹی، اختلافات کا شکار ہوئی۔ امت کو پھر سے اصحاب کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، اسلاف کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اسلاف کا طرز نظر کیا تھا، انداز کیا تھا، تعظیم، یہ تو صحابہ کے متعلق آپ نے سنا، اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ اگر میں اس کو دہراؤں گا تو شاید آپ نے جو سنا ہے وہی آپ کے ذہن میں ریپیٹ ہوں گے، مشہور ہے، چلیے میں اس کو دہراتا نہیں، صرف اشارہ دیتا۔